ہم نے ہمیشہ شکوک کا اظہار کیا، ان کی ملکی اور قومی وفاداری پر سوالات اٹھائے، نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک امتیازی رویے اور پالیسی کو اجاگر کیا۔ آپ نہیں مان رہے تھے، لیکن ہندوستان نے آپ کو منوایا کہ مسجد اور مدرسے کا جوان پہلی صف میں فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے، اس لیے فوج کو بعد نشانہ بنایا، مذہبی مراکز کو اول نشانہ بنایا۔ ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تاریخ کے صفحات ہے جس کو آج ہر شخص پڑھ رہا ہے اور آنے والی نسلیں اس کا مطالعہ کریں گی۔ ان ساری باتوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں اس حوالے سے ضرور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور کرنا چاہیے کہ اگر قوم ان کی پشت پر نہیں ہے تو وہ محاذ کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ سن 1965 میں قوم فوج کی پشت پر تھی۔ آج بھی 6 ستمبر 1965 کو ہم یوم فتح کے طور پر مناتے ہیں، یوم دفاع پاکستان، یعنی کامیاب دفاع کیا تھا۔ لیکن 1971 میں جب قوم فوج کی پشت پر نہیں تھی تو پلٹن میدان ڈھاکہ میں ہم نے سرنڈر کیا، جو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ آج ایک بار پھر ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ الزام دھرنے میں بھی ہندوستان نے پہل کی، جھوٹا الزام لگایا، اور حملہ کرنے میں بھی ہندوستان نے پہل کی۔ پاکستان کی پوری کارروائی، چاہے وہ بری ہو چاہے وہ فضائی ہو، وہ دفاعی تھی، اور جس بھرپور انداز کے ساتھ پاکستان نے دفاع کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اس کو قدر اور احترام کی نظر سے دیکھے گی۔ اور آج پارلیمنٹ کے اس فلور پر میں انشاءاللہ پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ پاک فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جس جنگ کا آغاز اب کر لیا ہے، دفاعی پوزیشن میں کیا، لیکن کر لیا ہے، سو ہم آج بھی دفاعی پوزیشن پر محاذ جنگ پر ہیں، اور محاذ جنگ کی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ جنگ بندی ہوئی ہے، کوئی باضابطہ کسی معاہدے کے تحت نہیں ہوئی، ہندوستان نے اس کی خلاف ورزی کی بھی کوشش کی، لیکن بہرحال جنگ بندی ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا رات میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگلے ہفتے میں کیا ہوگا، صورتحال کیا ہوگی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قومی یکجہتی کو برقرار رکھیں، اس کو استحکام دیں، اس کو دوام دیں، اور ہندوستان پر یہ واضح کریں کہ پاکستانی قوم ایک صف میں ہے۔ جناب چیئرمین، آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پارلیمنٹ حکومت کا مسخرہ اڑا رہے ہیں، ان کی وہ گت بنا رہے ہیں کہ شاید دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں اس حکومت کی بنی ہو۔ وہاں کی حزب اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے، وہاں کی مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہاں کی سکھ کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، اقلیتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور مودی جی بالکل تنہا ہے، اس کو کوئی عوامی سپورٹ نہیں مل رہا۔ اس لیے شکست خود دی کی کہ اس احساس کی وجہ سے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی اپنی فیس سے ان کے لیے کوئی ایسی حماقت دوبارہ کر سکتا ہے۔
لیکن ہمیں ان حالات میں داخلی یکجہتی پر بھی نظر رکھنی ہے، ہمیں جغرافیائی حوالے سے بھی اس یکجہتی کی طرف دیکھنا ہے۔ چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، 77 سال کی طویل دوستی، مضبوط دوستی، گہری دوستی، بلند دوستی، میٹھی دوستی، آج وہ ہمیں جہاں سپیک کی صورت میں وہ دوستی اقتصادی میدان میں داخل ہوئی، آج وہ دوستی دفاعی میدان میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے اس پڑوسی دوست پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یورپ نے، اسرائیل نے ہندوستان کو مدد دی، ان کے طیارے مار کھا گئے، یورپ کی ٹیکنالوجی مار کھا گئی، ہندوستان نے یورپ کی ٹیکنالوجی پہ اعتماد کیا، آج ان کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رائفل تو کٹ 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 کر کے گر گیا، ان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ لیکن چین کی ٹیکنالوجی، ایشیا کی ٹیکنالوجی وہ کامیاب ہو گئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہمارے ہوا بازوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اور کس طرح ان کی دفاعی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں کچھ چیزوں میں ان حالات میں جہاں ہم کبھی بیٹھ کر تنقید کے عنوان سے بات کرتے ہیں، ہم حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، آج میں لفظ تنقید استعمال نہیں کروں گا، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے قومی وحدت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو ضرور کچھ مثبت تجاویز دے سکتے ہیں۔ یہاں تذکرہ ہوا وزیرستان میں آج ڈرون کا، کیا فوج کا ایک محاذ پہ انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ملک کے اندر بھی لڑیں؟ ہماری فوج کیا کسی اور محاذ پر لڑے؟ یہ جنگوں کا تقاضا ہے؟ کیا جنگیں اس طرح لڑی جاتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، پہلا دشمن مشرکین مکہ، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تھوڑے عرصے میں انہوں نے یہود قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کیے، نصارہ قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کیے، اس لیے کہ اگر باہر کا دشمن ہم پر حملہ آور ہو تو ہم کہیں داخلی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں، اور یہاں کے قبائل ان کا ساتھ دے کر ہماری زندگی کو مشکل نہ بنا دیں۔ یہ ہوتی ہے وہ حکمت عملی کہ آپ دشمن اور اس کے محاذ کو تنہا کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر ضروری ہے اس وقت کہ افغانستان کی سرحد کو ہم پرامن رکھیں، اور پرامن رکھنا کوئی مشکل مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں کچھ اور قدم بھی اٹھانے چاہیے، اس وقت تک کے جو ہمارے اقدامات ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہمیں آگے اور بڑھنا چاہیے۔ ملک کے اندر کی شورشیں موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں، ہم اس تھیوری سے اختلاف کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے پشاور میں میڈین مارچ کیا تاحد نظر انسانوں کا سمندر، ابھی ہم نے کوئٹہ میں اجتماع کیا تاحد نظر انسانوں کا سمندر۔ کس جذبے کے ساتھ کیا؟ کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ ملک کے اندر جو ایک طویل عرصے سے خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہر شخص خوف زدہ ہے،
اور جب خوف زدہ ہے اور آپ اس کے خوف کو ختم نہیں کریں گے تو پھر مایوسی ہو، اس کے بعد اس کے جو نتائج آئے. ہم نے قومی یکجہتی اور قوم کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے خطرات کو مول لے کر پشاور کا جلسہ بھی کر دکھایا. ہم نے بلوچستان کے حالات کو سمجھتے ہوئے وہاں کے خطرات کو مول لے کر جلسہ بھی کیا اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ بلوچستان کی قوم بھی زندہ ہے اور خیبر پختونخوا کی قوم بھی. کوئی خوف نہیں تھا. لوگ کیسے آئے، کہاں کہاں سے اترے، کن کن پہاڑوں سے اترے، کس طرح قافلے بن کر جلسے میں شریک ہوئے، کس طرح وہ واپس گئے اور ایک حوصلہ دیا قوم کو کہ نہیں، کوئی خلا بھی نہیں ہے، ملک ہے، قوم ہے، ہم ہیں اور انشاءاللہ ہم کوئی خوف ہمیں متاثر نہیں کر سکتا. لیکن ہم ایک سیاسی جماعت ہے. اگر ایک سیاسی جماعت ملک کے لیے اس زاویے سے سوچتی ہے تو اس سے 1000 درجے یہ ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی ہے. اس سے 1000 درجے یہ ذمہ داری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ان سب کو اس حوالے سے